نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہاں تک سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم صلی اللہ رب العالمین اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے. بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا. خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو
رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، سرور کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، مغرب کے بعد سے ہم سیرت صحابہ کے مختلف پہلوؤں پر آج کے اس پروگرام جو مقامی جمعیت اہل حدیث کمرہٹی اور شہری جمعیت اہل حدیث کولکاتہ و مضافات کے زیر اہتمام اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کی زیر نگرانی مغرب بعد سے چل رہا ہے، اس میں سن رہے ہیں ان عظیم ہستیوں کے طریقہ، منہج، اتباع سنت اور ان کی زندگی کے مختلف روشن پہلوؤں پر ہم نے علماء کرام سے بیانات سنے، اور آج ابھی کا موضوع یہ بھی انہی کی سیرت سے متعلق اور بہت اہم ہے، اس اعتبار سے کہ نبی کے جانثاروں کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دیا اور اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ یہ ایسے ہی نہیں نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایسے ہی ان کو یہ پروانہ نہیں ملا، یہ مزدے جاں فضا، یہ خوشخبری، یہ اللہ کی طرف سے بہترین انعام اس دنیا کے اندر یوں ہی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کی جماعت بڑی عظیم ہستیاں ہیں، بڑی قربانیاں دیا ہے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے، ان کی خدمات کو دیکھ کر کے، ان کی جانفشانیوں کو دیکھ کر کے، ان کے جذبے کو دیکھ کر کے، ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 بیان فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، وہ صحابہ کرام جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ نے آگے ان کے لیے کہا، اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اللہ نے یہ خوشخبری، مہاجرین کو اللہ نے یہ خوشخبری، انصاری صحابیوں کو اللہ نے یہ خوشخبری ایسے ہی نہیں دیا ہے میرے بھائیوں، بڑی قربانیاں دیا ہے۔ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچے ہیں۔ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ آج ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں نا، باپ مسلمان تو بیٹا بھی مسلمان، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے ڈھول تاشا میں لگا رہے، چاہے گانے بجانے میں لگا رہے، چاہے ناچتے پھرے،
نام تو محمد اور علی اور ابو بکر اور عمر رکھا ہے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم کو کیا قدر ہوگی ایمان کی؟ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور اس کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے، یہ صحابہ کرام سے سیکھیے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کے لیے کیا 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 نہیں سہا۔ یہ عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو کیا سلوک کیا گیا۔ یہ عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے ان کے ناک کے اندر دھواں جاتا تھا۔ یہ بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، وہ بلال امیہ بن خلف کے غلام ہیں، سخت چلچلاتی دھوپ ہے، دھوپ کی تمازت ہے، شدت بڑھ رہی ہے دھوپ کی، اور پتھریلی ریتیلی زمین ہے، بالو کی زمین ہے، بالو گرم ہے، گرم بالو پر لٹا کر کے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر سوال کیا جاتا ہے۔ امیہ سوال کرتا ہے، اے بلال تم محمد کے دین سے صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاؤ ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے۔ بلال تڑپ رہے، سینے پہ بھاری پتھر ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ سکے، اسلام کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے۔ زبان پہ عہد عہد کا نعرہ لگا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ایمان کے لیے صحابہ کرام نے کپڑا اتارنا پسند کیا، ننگا ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ صحابی ہیں، مکہ کے اندر ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، دل میں تڑپ ہوتی ہے اسلام قبول کر لیں، لیکن ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دھمکی دیا چچا نے، اے عبداللہ ذوالبجادین اگر اسلام لے آئے تو ہم تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے کپڑے اتار دیں گے، تجھے جو گھوڑا دیا ہے گھوڑا چھین لیں گے، جو گھر دیا ہے وہ گھر چھین لیں گے، بے گھر ہو جاؤ گے۔ چچا کے ڈر سے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ حبشہ کی طرف لوگ ہجرت کر رہے، مدینہ کی طرف لوگ ہجرت کر رہے، بدر ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، احد کی لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، دل میں تڑپ لیے ہوئے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، فتح مکہ جب ہو جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا عبداللہ ذوالبجادین کو کہ اب سارے مسلمان ہو رہے ہیں، اب ہم کیوں نہیں مسلمان ہوں گے؟ گواہی دیا، اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نتیجہ وہی ہوا جو چچا نے کہا تھا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا، چچا نے ان کے کپڑے چھین لیے، ننگا کر دیا، ان کے جو بھی سامان ان کو دیا تھا سب چھین لیا، ننگی حالت میں اپنی ماں کے پاس پہنچے، روتے ہوئے کہا، ماں میں مومن ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس نتیجے میں چچا نے مجھے ننگا کر دیا۔ جوان بیٹے کو ماں نے ننگا دیکھا، اپنے دوپٹہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، پھاڑ کر کے دوپٹہ اپنے بیٹے کو پہنا دیا، کہا بیٹا تو ننگا ہونا پسند کیا، لیکن اگر ایمان کو بچا لیا، امام کائنات پر ایمان لایا، اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو ایسی آزمائش ہے؟ اللہ نے ساری دولت سے نوازا، آج مسلمانوں کو سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین سے بڑی آزمائش تو نہیں، پھر بھی یہ مسلمان ہیں۔ وہ صحابہ تھے جو ننگا ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج کا مسلمان چند سکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت مسلم شریف حدیث نمبر 186 کتاب الایمان، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے، آزمائشوں کے آنے سے پہلے مختلف فتنے ہوں گے، دین کے فتنے ہوں گے، ایمان کے فتنے ہوں گے، برائیوں کے فتنے ہوں گے، شرور کے فتنے ہوں گے، دنیا کے فتنے ہوں گے، دجال کے فتنے ہوں گے، فتنوں کا پہاڑ، فتنوں کے بارشیں نازل ہوں گی۔ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، ایسا وقت آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے چند سکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آج مسلمان اپنے ایمان کو نہیں بیچ رہا، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کبھی NRC آ رہا ہے تو کبھی UCC آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب UCC آ گیا۔ کبھی CAF سے پریشان تھے، آج مسلمان UCC سے پریشان ہے، UCC کو لے کے پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا؟ ارے اب کیا ہوگا؟ اتنا برا زمانہ ابھی نہیں آیا ہے جو سمیہ کے سامنے آیا تھا، جو یاسر کے سامنے آیا تھا، جو ان کے بیٹے یاسر، آل یاسر اور ان کے پورے خاندان پر آیا تھا۔ ابو جہل پورے خاندان کو رسیوں میں باندھے ہوا ہے، یاسر کو تڑپا رہا ہے، ان کے بیٹے کو تڑپا رہا ہے، سمیہ کو تڑپا رہا ہے۔ امام کائنات کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یاسر کا پورا خاندان پریشان ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، ایک بار دعا کرتے، اللہ کی مدد آ جاتی، پورے مسلمان خوشحال ہو جاتے۔ لیکن ان امتحان کے گھڑیوں میں بھی امام کائنات نے اپنے صحابہ کو کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تیرا ٹھکانہ جنت ہے، جنت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور اللہ جنت میں جگہ دے اسلام کی اس پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو، جنہوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں تیر مارا، ان کو شہید کیا، یہ گوارا کیا، لیکن ابو جہل اصرار کرتا رہا کہ ایک مرتبہ محمد کو گالی دے دو، محمد کو برا کہہ دو، برا بھلا کہہ دو، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ امام کائنات کی شان میں ایک غلط لفظ بول سکے۔ ایسا ایمان تھا اور ایسی قربانیاں دیا اپنے ایمان کے لیے صحابہ کرام نے۔ وہ صحابہ کرام یہی نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے آج ہم اپنے گھر میں چین اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہمارا جاب لگا ہوا ہے، ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، دو پیسے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ ان صحابہ کرام سے پوچھئے، ان کی سیرت کو پڑھیے، جن کو ان کا گھر نصیب نہیں، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، الذین اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا، بال بچوں کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، بیوی کو چھین لیا گیا، بچوں کو چھین لیا گیا۔ آپ بتلائیے، اگر آپ کی بیوی کو چھین لیا جائے، آپ کے بچے کو چھین لیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ آج کا مسلمان فوراً شرک کرنے لگے گا، فوراً مشرکوں کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، لیکن اپنے بال بچوں سے جدا ہونا پسند
نہیں کرے گا. لیکن وہ صحابہ ہے, وہ عبد الرحمن بن عوف ہے, ہجرت کر رہے ہیں, لوگوں نے ان کی جائیداد کو چھین لیا, پراپرٹی کو چھین لیا, بیوی کو چھین لیا. ابو سلمہ ہیں, ان کی بیوی کو چھین لیا, بیٹا کو چھین لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے, اکیلے پہنچے. امام کائنات نے اپنے ساتھی کو دیکھا, سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ایک یہ ہے. سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں. میرے بھائیوں, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جو لوگ پہنچے, مکہ والوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو مدینے والوں نے اپنے گھر کو تقسیم کر دیا. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. مسلمانوں کے تعلق سے, اپنے بھائیوں کے تعلق سے کیا کہا تھا سعد بن ربیع نے؟ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی, بخاری شریف کی صحیح روایت 3589 صحیح روایت ہے بخاری شریف کی. کہتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, انی اکثر الانصار مالا, انی اکثر الانصار مالا, میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ مال عطا کیا ہے. وَإِنَّ لِي امرأتین او ولی امرأتان, کہا اے عبد الرحمن بن عوف, اللہ نے مجھے 2 بیویاں عطا کیا ہے, مال بھی ہے, بیویاں بھی ہے. اقسم مالی نصفین, میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, آدھا مال تیرا اور آدھا مال میرا. کہا اے عبد الرحمن, ولی امرأتان, میرے پاس 2 بیویاں ہیں. فانظر اعجبہما الیک, اللہ اکبر, محبت ہو مسلمان کی تو ایسی ہو, اپنے مال کو تقسیم, اپنی بیوی کو بھی تقسیم کر رہے. کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں, دیکھو جو تمہیں اچھی لگے, جو تمہیں خوبصورت لگے, فسمھا لی, اس کا نام مجھے بتلا دینا, میں اسے طلاق دے دوں گا. اذا انقضت عدتها تزوجها, اس کی عدت گزر جائے گی, شادی کر لینا. اللہ اکبر, یہ ایمان ہے. اپنے مال کو 2 حصوں میں, بیوی 2 بیوی, ایک بیوی اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار. آج کا مسلمان ہے, سامنے مسلمان پٹ رہا ہے, ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھتا ہے, کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک مسلمان کو کوئی مار رہا ہے, دوسرا مسلمان اگر کھڑا ہو جائے تو اس کی ہمت ہے کہ ہاتھ لگا دے. مسلمان ایمان کمزور ہو گیا, بزدل, یہ بزدل قوم ہو گئی ہے جس کو امام کائنات نے بہادر بنایا تھا, اپنے امت کو بہادر بنایا تھا. یہ مسلمان آپس میں لڑ بھڑ کر کے اور آپس میں اختلاف کر کے, آپس میں نفرت پھیلا کر کے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں اور کمزور پڑ گئے ہیں. سامنے مسلمان کو تکلیف دی جاتی اور دوسرا مسلمان اس کو ساتھ نہیں دیتا. یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے. کہا عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا, بارک اللہ فی اہلک و مالک. لیکن مسلمان کی سیرت یہ ہے کہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. ہم لوگ تو طاق میں رہتے ہیں, کب موقع ملے, کب موقع ملے کہ کچھ مل جائے, ہے کہ نہیں؟ کب موقع ملے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. اس کی کون سی کمزوری ہے جس کو سامنے لا کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم اس چکر میں رہتے ہیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف کے سامنے آفر تھا, پھر بھی کیا کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے؟ کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی السوق. کہا کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, تیرے اہل و عیال میں برکت دے. دلنی علی السوق, مجھے مارکیٹ کا راستہ بتلا دو. دعا دیا اپنے بھائی کے لیے. آج دعا نہیں بد دعا دیتے ہیں. ارے دیکھو کتنا مال کما رہا ہے, اللہ کرے کہ اس کی بزنس بیٹھ جائے, اللہ کرے کہ اس کے اوپر بڑی مصیبت آ جائے کہ ہاسپٹل میں سارا پیسہ اس کا ختم ہو جائے. مسلمان کے لیے کوئی عورت اچھا لباس پہن لی, ارے خالی اچھا کپڑا پہنتی ہے, حسد, جلن, بغض, دل کے اندر نفرت. یہ ایسا نہیں. صحابہ کرام کی یہ سیرت بتلا رہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑا, گھر بار کی قربانی دے دی, اپنی جائیداد کی قربانی دے دی, بال بچوں کی قربانی دے دی. یہی نہیں,
جب وقت آیا تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دی. جان کی قربانی دینے میں بھی دریغ نہیں کیا. آج کا مسلمان ہے انگلی کٹا کے شہید میں نام لکھانا چاہتا ہے. آج کا مسلمان ہے. دیکھیے ہمارا ایمان کیسا ہے. 2 ہفتہ سے اعلان ہو رہا ہے کہ پروگرام ہونے والا ہے، پھر بھی مسجد خالی ہے. پھر بھی مسجد خالی ہے. اس لیے کہ ہم یا تو 8 کے مسلمان بن گئے، یا کھاٹ کے مسلمان بن گئے، یا 360 کے مسلمان بن گئے. یہی مسلمانوں کی حالت ہے. وہ صحابہ تھے. آج یہ مسلمان 2 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں. وہ صحابہ کرام کیسے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دیا. ایسی مثالیں ہیں. اللہ اکبر. چلیے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. صحیح روایت مسلم شریف حدیث نمبر 1901 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض فقال امیر بن حمام رضی اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ جنة عرضها السماوات والارض یا رسول اللہ. قال نعم. قال بخ بخ. قال ما يحملك على قولك بخ بخ. قال والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها فاخرج تمرات من قرنه الى اخر الحديث. مسلم شریف کی لمبی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جنگ کے وقت اعلان کیا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. اے میرے ساتھیو اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. وہ جنت، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس کی پنہائی، جس کی گہرائی، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. کہا عمیر بن حمام نے کہا اللہ کے رسول ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ بس. کہا اللہ کے رسول نے یہ کیا بس کیوں بول رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جنتی ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو جنت میں رہیں گے. من اہلہا. میں جنت والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. دال بھات ہے ایسے ہی جنت مل جائے گی. ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مولوی صاحب تو بول دیے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. ارے ہم جنت میں تو جائیں گے ہی. لا الہ الا اللہ تو پڑھ ہی رہے ہیں. حلوہ ہے. اتنا آسان ہے جنت میں جانا. جنت پایا کیسے؟ عمیر بن حمام نے کھجور نکالے، چند کھجور، اس کو کھانے لگے. کہا لئن حییت حتی آکل تمرات هذه انها لحیات طویلہ. اگر میں یہ چند کھجوریں کھا لوں، اتنی مدت، اتنی مہلت مل جائے تو یہ بہت لمبی زندگی ہو جائے گی. آج 80 سال کی عمر پا کر کے بھی مسلمان کو تسلی نہیں ہوتی. سوچتا ہے کہ ابھی اور 20 سال بڑھ جاتا، 100 سینچری پہنچا دیتا تو اچھا ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن چند لمحے، اگر کہا چند لمحے مل جائیں اور میں ان کھجوروں کو کھا لوں تو یہ بہت لمبی زندگی ہوگی. نہیں کھائی کھجور. فرما. انس بن مالک کہتے ہیں رما بما کان معه من التمر. جو کھجور ان کے ساتھ تھی پھینک دیا اور گئے بدر کے میدان میں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اپنی جان کی قربانی دیا. اپنے جان کی قربانی دے کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہا. یہ صحابہ کرام تھے. مسلم شریف کی دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1903 نمبر کی حدیث اپنے چچا انس بن نضر کے بارے میں بیان کیا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے وقت جنگ میں میدان میں نکل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں واہن لریح الجنہ. جنت کی خوشبو مجھے بلا رہی ہے. بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. لڑائی کی، زخم کھائے. کیسے؟
انس بن مالک کہتے ہیں قد وجد فی جسدہ بضع و ثمانون من بین ضربۃ و طعنۃ و رمیہ، ان کے جسم میں 80 سے زیادہ زخم ملے، تیر کے، مار کے، نیزہ کے زخم ان کے جسم کے اندر ملے۔ کہا، کہتے ہیں کہ ان کی بہن ربیع بنت نضر، ان کی بہن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی کہتی ہے فما عرفت اخی الا ببنانہ، میرے بھائی کے جسم اتنا چھلنی ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے جسم کو اس کی انگلیوں کے پوڑ سے پہچانا۔ اللہ اکبر، اتنے زخم کھائے، اتنے زخم کھائے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں جنت حاصل کرنے کی تڑپ نہیں ہے۔ ارے جنت کا طالب وہ تھا، آج کے نوجوان ہیں جو بستروں پر سوئے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن اپنے بستر سے اٹھتے نہیں ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے۔ ایک وہ تھا، وہ بھی اللہ والا تھا، وہ بھی صحابی تھا، ابھی شادی ہوئی تھی، امام کائنات نے رات میں ہی اعلان کر دیا چلو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے جانا ہے، نکل گئے۔ ابھی شادی پہلی رات ہی گزاری تھی، غسل بھی نہیں کیا، اعلان سنا، نکل گئے اور جا کر کے شہید بھی ہو گئے۔ حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ امام کائنات نے ان کی لاش کو دیکھا، ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا تھا۔ امام کائنات نے کہا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو پوری حقیقت بتائی کہ حضرت حنظلہ کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ غسل کر لیں، اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جا کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ نوجوان صحابہ، یہ صحابہ کی قربانی ہے اس دین کے لیے۔ جی، ایک وہ تھا جس نے ہزاروں زخم کھا کر بھی امام کائنات سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ کون تھا؟ احد کا میدان ہے، 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000، دشمنوں کی تعداد 3000، سارا زور مشرکوں کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ کہاں اتفاق کیا کہ یہ مسلمان ہیں، انہیں اس وقت تک ہرا نہیں سکتے جب تک کہ ان کے کمانڈر کو نہ مار دو۔ ان کا کمانڈر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا، اے میرے ساتھیوں، آج دشمنوں کا پورا نشانہ میرا خیمہ ہے۔ وہ کون ہے جو میرے خیمے کی رکھوالی کرے گا؟ ابو بکر موجود ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی حیدر بہادر جیسے لوگ موجود ہیں، یہ سب صحابہ کرام موجود ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ یہ وعدہ کرے کہ امام کائنات کے خیمے کی رکھوالی کرے گا۔ ایک پتلا دبلا آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے خیمے کی رکھوالی کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا کہ یہ آدمی یہ کیا میرے خیمے کی رکھوالی کرے گا؟ سوچا، کہا کہ بیٹھ جاؤ، اے زیاد بن سقن بیٹھ جاؤ۔ امام کائنات نے پھر اعلان کیا، ہے میرے ساتھیوں، وہ کون ہے جو آج میرے خیمے کی رکھوالی کرے گا؟ اللہ اسے جنت دے گا۔ دوسری بار اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا، پھر زیاد بن سقن اٹھتے ہیں۔ تیسری بار اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا، پھر زیاد بن سقن اٹھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے خیمے کی رکھوالی کروں گا، جب تک اللہ نے میرے جسم میں جان رکھی ہوگی تب تک میں آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا، آپ کے خیمے کی رکھوالی کرتا رہوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تیر چلنے لگے، نیزے چلنے لگے، زیاد بن سقن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا تناب پکڑ کر کے کھڑے ہیں، زخم لگتے ہیں، 72 زخم لگتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کا گزر ہوتا ہے، حضرت زبیر کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ زیاد بن سخن رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اٹھاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ زیاد بن سخن رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی قربانی اور وعدہ نبھانا، نبی کے لیے جان دینا اگر سیکھنا ہو تو زیاد بن سخن سے سیکھو میرے بھائیو۔ خالی نعرے بازی سے نہیں کام چلتا ہے، ہلڑ بازی سے کام نہیں چلتا ہے، خالی احتجاج اور مظاہرہ کرنے سے نہیں چلتا ہے۔ کہا زیاد بن سخن سے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے، اے زیاد بن سخن آپ بہت زخمی ہو چکے ہیں، چلیے آپ کو زخمیوں کے کیمپ میں لے چلتے ہیں، آپ کا علاج کیا جائے گا، پھر آ کر کے آپ رکھوالی کریں گے۔ کہا نہیں، اے میرے نبی کے جانے سارو، مجھے میرے نبی کے خیمے کا ڈنڈا ستون پکڑا کر کے مجھے کھڑا کر دو، ابھی میرے جسم میں جان باقی ہے، اور میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا۔ کہتے ہیں طلحہ اور زبیر، پھر زخم ہم نے کھڑا کر دیا زیاد بن سخن کو، ستون پکڑے ہوئے ہیں، لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں، تناب پکڑے ہوئے ہیں، پھر تیر چلتی ہے، تلواروں کی بارش ہوتی ہے، نیزے لگتے ہیں، زیاد بن سخن گرتے ہیں، منہ سے چیخ نکلتی ہے، امام کائنات کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ امام کائنات زیاد بن سخن کی آواز سنتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دیکھتے ہیں زیاد بن سخن ایک دم زخموں سے چور ہے، اپنے گود میں زیاد بن سخن کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زیاد بن سخن رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کو دیکھ کر کے امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو ٹھوٹ پڑتا ہے، آنسو نکلتا ہے، زیاد بن سخن کے چہرے پہ گرتا، زیاد بن سخن کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ سامنے امام کائنات ہیں۔ کہا زیاد بن سخن رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے ہمارے نبی، ہمارے امام، ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ کل اگر رب کا دربار ہوگا، اللہ کے پاس ہم جائیں گے۔ میرے ساتھیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ کہا زیاد بن سخن نے، اے امام کائنات، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے سردار امام کائنات حبیب کبریا، بتائیے جب کل رب کے دربار میں اگر ہمارا رب یہ پوچھے کہ اے زیاد بتاؤ تم نے اپنی جان کس کے لیے قربان کیا تھا، تو میں کہوں گا کہ اللہ میں نے اپنی جان تیرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا۔ کیا آپ گواہی دیں گے نا؟ اگر میرا رب پوچھے کہ اے زیاد بتاؤ، اے زیاد بن سخن بتاؤ، جب تیری آنکھ بند ہوئی، تیری آنکھوں کے سامنے جس کا چہرہ تھا وہ کون تھا؟ میں کہوں گا وہ روشن چراغ، وہ چمکتا ہوا چاند حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولیے، گواہی دیجئے گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کل ہم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اپنے رب کے سامنے ہم جائیں گے، اللہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تو نے کیا کیا ہے اپنے نبی کے لیے۔ صحابہ نے تو اپنے جان کی قربان کر دیا، صحابہ نے تو سولی پہ چڑھنا گوارا کیا، لیکن امام کائنات کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنا پسند نہیں کیا۔ دلیل بتا دوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3889، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ
جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے حذیل کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کچھ قاریوں کو بھیجیے۔ اللہ کے رسول نے 6 قاریوں کو بھیجا۔ راستے میں قبیلے حذیل نے 100 تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ انہوں نے تیر چلا کر کے 3 قاریوں کو، 3 حافظوں کو شہید کر دیا اور 3 کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک خبیب بن عدی تھے اور ایک زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ تھے۔ خبیب بن عدی کو حارث کے بیٹوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ، لمبی روایت ہے، وقت نہیں ہے کہ پوری روایت بیان کروں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دینے کا وقت آتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر، سولی ہونے والی ہے، اپنے رب کے سامنے جائیں تو نماز پڑھ کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت میں اپنے پاس بلائے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی موت اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے ہو۔ وہ نوجوان خوش نصیب ہے جس کی موت اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہو، وضو کرتے ہوئے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہوئے اللہ اسے اٹھا لے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ خبیب بن عدی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کی تعداد کو گن لے، وقتلہم بددا، اے اللہ ان کو ختم کر دے، ان کو مار ڈال، ولا تغادر منہم احدا، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اور شعر پڑھتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما، آہا، ایمان ہو اور جنت کی تڑپ ہو، امام کائنات کی محبت ہو تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جیسی ہو۔ کیا کہا لست بالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ہم مسلمان کی حالت میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، اللہ کے سامنے کس پہلو کے بل ہم اٹھائے جائیں گے، کس پہلو کے بل ہم لیٹے ہوئے ہوں گے، پچھاڑے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں معلوم۔ اگر ہم مسلمان کی حالت میں مر جاتے ہیں، اللہ کے لیے مر جاتے ہیں، ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اگر اللہ چاہے تو ان ٹکڑوں میں، ہمارے جسم کے ٹکڑوں میں جان دے سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان آتا ہے رضی اللہ عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھتے ہیں کہ اے خبیب بتاؤ آج کی جو تکلیف، یہ جو سولی دی جا رہی ہے، تجھے زخموں سے چور کیا جا رہا ہے، کیا تم کو یہ نہیں لگتا کہ اگر اس جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہوتے، تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے بدلے ایک تیرے نبی ہوتے اور تجھے اس تکلیف سے مکتی مل جاتی؟ خبیب بن عدی نے کہا رب کعبہ کی قسم، آج اللہ نے مجھے 1 جان دیا ہے، اللہ مجھے اگر 100 جان دیتا، اگر اللہ مجھے 100 جان سے نوازا ہوتا، میں اپنی 100 جانیں قربان کر دیتا، لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں ان کو سولی دی گئی، ان کی لاش کو بے عزت کرنا چاہا مشرکین نے، کہتے ہیں دفنتہ الملائکہ، اللہ نے ان کی لاش کی حفاظت کیا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی لاش کو دفن کروا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا، خالی چیخنے اور چلانے سے محبت حاصل ہوتی ہے؟ ایسے ہی محبت ہوتی ہے؟ ارے محبت تھی، محبت ہے تو اس کے لیے قربانی دیجئے، نبی کی سنت پہ عمل کیجئے، نبی کو جو پسند ہو اسے پسند کیجئے، جو نبی کو ناپسند ہو اسے ناپسند کیجئے۔ یہ بھی قربانی دیا ہے صحابہ کرام نے۔ جی صحیح روایت ہے مسلم شریف کی،
حدیث نمبر 2053 دیکھیے حدیث پڑھ دیتا ہوں. نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي وانه بعث يوما بفضلة لم ياكل منها لان فيها ثوما فقلت احرام هو يا رسول الله قال لا ولكني اكره من اجل ريحه قال فاني اكره ما كرهت. مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, 2053 نمبر کی حدیث. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو وہ خوش نصیب انسان جس کو امام کائنات کی ضیافت اور میزبانی کا موقع نصیب ہوا وہ کون تھا؟ کون تھا؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ ابھی تو حدیث پڑھا ہوں, اسی میں نام آیا ہے. کون تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. آہا, ابو ایوب انصاری رضی, عجیب محبت اور عجیب اللہ کے رسول کی تعظیم. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, گراؤنڈ فلور پر ہی آرام رہے گا, میں یہی نیچے ٹھہروں گا. رات ہوئی, بال بچے رات میں سوئے, خیال آیا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اوپر سے چل رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے. بھاگتے ہوئے آ گئے اللہ کے رسول کے پاس. رات میں بال بچوں کو ایک کونے میں بال بچوں کو لے کر کے پوری رات گزاری. صبح ہوئی تو کہا کہ اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول آپ نیچے ہوں اور آپ کے سر کے اوپر سے ہم چلیں, یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا, آپ اوپر شفٹ ہو جائیے, ہم لوگ نیچے رہیں گے. کہا یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چلے گئے, کھانا بھیجتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, جو بچتا تھا واپس بھیجتے تھے. جیسے ہی واپس بھیجتے, محبت ہو تو ویسی ہو, بھیجتے تھے. چھوڑا ہوا جھوٹا کھانا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے. ایک مرتبہ کھانا بھیجا, ویسے ہی واپس آ گیا. اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ بھاگتے ہوئے گئے. کہا کہ اس کے اندر لہسن ڈالا ہوا ہے. لہسن جکرا کے خوب مزہ سے کھا لو, ओकरा बिनु तरकारी नीमन ना लागेला, है कि नहीं? कहा कि उसमें लहसुन है. कहा कि अल्लाह के रसूल हराम है क्या? हराम है? कहा कि नहीं हराम नहीं है, वलाकिन्नी अकरहु मिन अजले रिही, उसके बू की वजह से, उसके अंदर जो बू होती है लहसुन और प्याज, उसकी बू की वजह से मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ. तो हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा मोहब्बत हो तो वैसी हो. कहा फ़इन्नी अकरहु मा करहता, अल्लाह के रसूल अगर आपको पसंद नहीं तो जाइए, आज के बाद से मैं लहसुन को हाथ नहीं लगाऊंगा. अल्लाह अकबर. छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया. ये सहाबे किराम थे. अगर किसी ने कद्दू खाते हुए देखा, नापसंद है लेकिन मेरे नबी को पसंद है. आहा, क्या हदीस है. एक हदीस, चलिए फिर हदीस एक और हदीस पढ़ देता हूँ. मुस्लिम शरीफ की सही रिवायत है और बुखारी की रिवायत है. सही बुखारी हदीस नंबर 2092. अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल इन्न खय्यातन दअा ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितामिन सनअ इला आखिर हदीस. वक्त बड़ी तेज़ी से भाग, वक्त तो ख़त्म हो गया. ख़त्म कर दें. देखिए बुखारी की रिवायत है 2092 नंबर की हदीस. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन खय्यातन दअा ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दअा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितामिन सनअहु, एक टेलर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया. एक दर्जी ने किसको दावत दिया? अल्लाह के रसूल को. टेलर की दावत खाने जा रहे हैं और हमको 2 पैसा अल्लाह दे देता है तो सोचते हैं हम जाए ओकरा घरे, ओकर हैसियत हमारा के दावत दी, अरे ओकर खाना खाए. हम धोबी है, टेलर है कि नहीं, उसके यहाँ खाना खाने जाएंगे. हमारी शान के खिलाफ है. इमाम कायनात से बड़ी शान किसकी हो सकती है इस दुनिया के अंदर? लेकिन सादगी देखिए इमाम कायनात की.
اگر ایک ٹیلر بھی ایک چھوٹا انسان بھی دعوت دیتا تو اس کی دعوت میں شریک ہوتے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں دعوت کھانے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی چلیں، ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں۔ کہا اچھا چلو، گئے۔ فقرب الیہ خبزا و مرقا، دعوت کس کی تھی؟ روٹی اور شوربہ، روٹی اور، جب تک ہم لوگوں کو مرغا مسلم نہیں ملتا ہے، چکن تندوری نہیں ملتی ہے، اگر ایسا لائے تو پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شان کے خلاف، اس نے ہماری میزبانی ہی نہیں کیا۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے؟ ابے شرم نہیں آ رہی، شرم نہیں کیا ہوتا رہا کہ دعوت دے لا بڑا شوربہ کھا لے کیا ہوتا رہا ہے کہ نہیں؟ توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔